کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، وہ مذاکرات کے ماحول پر جو ایک جمود طاری تھا، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آئس جو ہے وہ اب پگھلنے لگی ہے، کیونکہ سب سے پہلے خبر یہ آئی کہ ایران کی لیڈرشپ نے رابطہ کیا ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور جو وزیر خارجہ بھی ہیں ان سے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ خبر آئی کہ جی عراقچی جو ہیں جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ تشریف لا رہے ہیں اپنے ایک مختصر ڈیلیگیشن کے ساتھ اسلام آباد۔ تو یہ امید پیدا ہوئی کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے، جو شٹل ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہ جو ایک تاثر تھا کہ اب یہ بات تو گئی، 3-4 دن تک کچھ نہیں ہوا، تو ایسے لگتا تھا جیسے اب یہ مذاکرات کا دوبارہ شروع ہونا جو ہے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی تھی، وہ بیک فٹ پہ رہ کے یا بیہائنڈ دا سٹیج رہ کے انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی، جس کے نتیجے میں اب یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ سے بھی 2 رکنی ڈیلیگیشن جو ہے جو لیڈ کریں گے، اس کو وکٹاف جو مشیر ہیں، خاص نمائندے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور ان کے داماد جو جیرارڈ کشنر ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اور پھر اگر یہاں پر بات چیت میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی بات آگے بڑھتی ہے، تو پھر کالیباف جو ہیں ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر وہ بھی آ جائیں گے، اور پھر امریکہ سے جے ڈی وینس جو وہاں کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں گے اسلام آباد میں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو بیسک کانفلکٹ پوائنٹس تھے ان میں سے کچھ نہ کچھ کے اوپر ضرور سمجھوتا کہہ لیجئے، ایگریمنٹ کہہ لیجئے، یا اتفاق رائے کہہ لیجئے، جو بھی نام دے لیں اس کو، اس لیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر 10 پوائنٹس ہیں وہ ایران کے ہیں، امریکہ کے 15 پوائنٹس تو کہیں میرے خیال سے گم ہو گئے ہیں یا ان کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ایران کے 10 پوائنٹ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور جو بہت زیادہ سینسٹیو پوائنٹس ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو آبنائے ہرمز جس کی ناکہ بندی کر رکھی ہے امریکہ نے، باوجود اس کے کہ پہلے راؤنڈ کے نتیجے میں ایران نے نہ صرف ایگری کیا تھا بلکہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا تھا، لیکن ٹرمپ صاحب جو جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، انہوں نے پھر ایران کے پانیوں سے پیچھے آبنائے ہرمز کا جو ہے وہ اس کی ناکہ بندی کر دی ہے، جس نے صورتحال کو بہت سینسٹیو بنا دیا، اور یہی وجہ بنی ان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے اندر تاخیر کی۔ اسی طرح سے ایک ایشو لبنان کا ہے، لبنان میں جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ تمام جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جیسا اس نے غزہ میں کیا تھا۔ غزہ کے 2-3-4 راؤنڈز کے بعد جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کو ایک دن بھی احترام نہیں کیا اس کا اسرائیل نے، اور وائلیشن کرتا رہا، اور اب تک 73,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے لبنان میں شہید ہونے والوں کی تعداد کوئی 10,000 کے قریب پہنچنے والی ہے، اور جن آبادیوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے وہاں وہی غزہ والی صورتحال جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ جب تک یہ اسپوائلر جو ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے وہ اس طرح کی وارداتیں کرتا رہے گا، اس خطے میں امن کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر امریکہ اور ایران کے بیچ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، جس کا کہ واضح ترین امکان اب موجود ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے لہجے میں بھی تھوڑی سی نرمی آئی ہے، بڑھ کے چڑھ کے مارتے رہتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے ان کے لہجے میں کہ ایران کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، ایران کے ساتھ جو دیرپا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر بھی پریشر بہت ہے۔ جنگ تو ٹرمپ صاحب جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں کہ وہ جیت گئے ہیں، ایسا دور دور تک کچھ نہیں ہے، کیونکہ جنگ جیتی اسی صورت میں جاتی ہے کہ جس کے خلاف آپ نے حملہ کیا ہے وہ ملک آپ فتح کر لیں۔ ایران کو فتح کرنا ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایران نے ثابت کیا ہے کہ من حیث القوم وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہوئی، اور اس نے اپنے قوم کا، اپنے ملک کا ایز سچ بال بھی بیکا ہونے نہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خبریں آ رہی تھی ہمیں کہ جی بڑا اختلاف ہے، کچھ لوگ وہاں ایران میں چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور کچھ جو ہاکس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں بار بار اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ ایران میں اسلامک ریولوشن کے بعد سے ڈفرینس آف اوپینین ایک چیز ہے جو ہونی چاہیے کسی بھی ہیلدی سوسائٹی میں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان میں انتشار ہے، آپس میں ان میں اختلاف ہے، وہاں پارٹی بازی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے ایرانین لیڈرشپ نے بھی کر دی ہے، اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ایرانین ریولوشن کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی 2 درجن مرتبہ وہاں جا چکا ہوں ریولوشن کے بعد سے، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں کی ہیرارکی کیسے کام کرتی ہے، وہاں کے جو ٹیئرز ہیں سیکورٹی کے وہ 5 سے 7 ٹیئرز ان کے جو ہیں
وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آج تک امریکہ تمام تر کوششوں کے باوجود صرف ایک ٹیئر کو ہلا سکا تھا، وہ تھا جو 3 مرتبہ وہاں مظاہرے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں جو مظاہرے ہوئے تھے، کبھی امریکہ نے آغاز کیا یہ کہہ کے کہ 3000 لوگ مار دیا ایران نے، پھر وہ فگر جو ہے 5000 ہو گیا، پھر 8، پھر 18، پھر 30، اب وہ 45,000 تک پہنچا دیا ہے انہوں نے۔ 45,000 لاشیں چھپانی کسی معاشرے میں بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، کوئی انتشار نہیں ہے وہاں کی قیادت میں۔ امریکہ کو فیس سیونگ بھی چاہیے، اس کو رسپیکٹیبل ایگزٹ بھی چاہیے۔ یہی حال ان کا ہر اس جنگ میں ہوا ہے جس میں ماضی میں وہ گئے ہیں، چاہے ویتنام ہے، چاہے وہ عراق ہے، چاہے وہ افغانستان ہے۔ تو اس وقت بھی ان کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے ٹرمپ کو، وہ یہ ہے کہ اس پورے یعنی جنگ کے بعد کیا فیس سیونگ لے کے وہ واپس جا کے اپنی قوم کو بتائیں گے کہ میں اتنا بڑا لاؤ لشکر لے کے جو گیا تھا، میں وہاں سے کیا لے کے آیا ہوں واپس۔ ابنائے ہرمز کو اگر کھلانا ان کے لیے جیت ہے تو وہ تو پہلے کھلی ہوئی تھی، اس کو تو بند آپ کے حملے نے کرایا، اور پھر پاکستان نے جو مذاکرات کیے اس کے نتیجے میں انہوں نے دوبارہ کھولا، آپ نے پھر جا کے اس کے پیچھے سے ایک ناکہ بندی کر دی ہے۔ تو آپ وائلیٹر بھی ہیں، آپ ایگریسر بھی ہیں۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی ٹیبل اگر سج جاتی ہے، جس کا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اب بات آگے بڑھے گی، تو شاید وہ دن بھی آئے کہ ہم دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ادھر سے ایرانین پریزیڈنٹ پوزشکیان جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں گے کسی بھی فارمل ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے لیے۔ یہ اب کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ امریکہ کو یہ بات اب ازبر ہو گئی ہے، بالکل اس نے یہ باور کر لیا ہے کہ ایران کو ملیٹریلی شکست نہیں دی جا سکتی، اور ایران جو ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سٹرنتھ پکڑ رہا ہے، قوت پکڑ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مطالبے ہیں اس کے، جس میں سینکشن رجیم کا خاتمہ ہے، جس میں جو ایسٹس فریز ہوئے ہیں ان کا ریلیز کرنا ہے، یہ بہت ساری باتیں ٹرمپ کو ماننی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایرانین ڈیلیگیشن کو تو خالی ہاتھ گھر بھیج دیں اور آپ سب کچھ سمیٹ کے یہاں سے چلے جائیں، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ امریکہ کو بہت ساری رعایتیں دینی پڑیں گی، اور اس کانفلکٹ کو ختم کرنا جتنا ضروری ایرانینز کے لیے ہے، اس سے زیادہ ضروری پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ہے۔ ایک اور بات جس کا ذکر بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے اور ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، انہوں نے 2 متحارب گروپوں کو 40 نہیں 47 برس کے بعد ایک ٹیبل پر بٹھایا، اور اس مذاکرات کے پروسیس کو وہ اگر نتیجہ خیز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کے کہ آثار اب نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو پاکستان دنیا میں ہم 2 حوالوں سے جانے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں جو پیس کیپنگ فورسز ہیں اس میں ہمارا کنٹریبیوشن از سیکنڈ ٹو نن، اور ہماری جو وہاں پر پرفارمنس ہے ہماری آرمی کی جن ملکوں میں وہ گئی ہیں جہاں کانفلکٹ تھے، وہ ریمارکیبل ہے، اور اس کی داد جو ہے وہ سیکورٹی کونسل جنرل اسمبلی کے اندر 1 سے زیادہ مرتبہ اس کی بازگشت سنی گئی ہے۔ اور دوسرا، اب ہمارا پیس کیپر کا رول، پاکستان لیڈرشپ اینڈ پاکستان ایز اے کنٹری پیس کیپر کے رول میں ہمارے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے متحارب گروپ سے 2، ایران اور امریکہ کبھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ جتنی دفعہ بھی مذاکرات ہوئے پاکستان سے پہلے، وہ سارے یعنی یہ ایرانین ڈیلیگیشن کہیں اور بیٹھا ہے، امریکن ڈیلیگیشن کہیں اور بیٹھا ہے، اور جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ اس کے بیچ پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ they looked at each other eye to eye۔ ابھی بھی یہ مذاکرات جو ہیں یہ دونوں پارٹیوں کے بیچ ہوں گے، ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے ہوسٹ وی ول بی دیئر۔ لاسٹ ٹائم جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی ہمارے فیلڈ مارشل بھی تھے، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی بہت کلوزلی ان ٹچ تھے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اب اس خطے سے جنگ کے بادل مستقل طور پہ چھٹ جائیں، ایران جو ہے وہ اپنی ری بلڈنگ ریکنسٹرکشن کے پروسیس میں پڑے، اور امریکہ جو ہے وہ ایک فیس لیونگ لے کے یہاں سے رخصت ہو۔ یہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے، اور دعا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہوگا یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور بالآخر امن کی فتح ہوگی۔